اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، ہمارے لیے یہ انتہائی فخر، اعزاز اور خوشی کا باعث ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس سالانہ اجتماع کے موقع پر ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اجتماع کے لیے ایک محبت بھرا پیغام بھجوایا ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھ کر پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر۔ پیارے انصار بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجلس انصار اللہ البیتیہ کو ایک بار پھر اپنا سالانہ اجتماع منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ مجھ سے اس موقع پر پیغام بھجوانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا انعقاد ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور اس کے بہترین نتائج ظاہر فرمائے، آمین۔ ہماری جماعت میں اجتماعات تربیتی مقاصد کے لیے اور اس غرض سے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ وعظ و نصیحت ہوتی رہے اور احباب جماعت میں بیداری کی روح کو ابھارا جائے، انہیں دینی تعلیمات یاد دلائی جاتی رہیں، ان کے علم میں اضافہ ہو اور انہیں روحانی ترقی نصیب ہو۔ آپ بھی اپنے اس اجتماع میں بہت سی نیک باتیں سنیں گے، لیکن ان کا اثر وقتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس نیکی کو اپنائیں اس پر ہمیشہ کے لیے کاربند ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ ٹھہر نہیں جاتے اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شوق، ذوق اور شدت، رقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں اور آخر کار ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اصلی فی ذریتی، یعنی میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما۔ اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ ملفوظات جلد صفحہ 139۔ بس یاد رکھیں کہ آپ کے نیک نمونہ اور دعا سے آپ کے اہل خانہ پر بھی نیک اثر پڑے گا۔ آپ انہیں کسی نیک بات کی نصیحت کرنا چاہیں گے تو وہ آسانی سے اسے قبول کر لیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے خود باعمل بنیں، اپنے نمونے بہتر بنائیں، فرض عبادات کی پابندی کریں، گھروں میں تلاوت ہو، دینی باتوں کا تذکرہ ہو، اہل خانوں کو دینی معلومات بتائی جائیں، بچوں کو سبق آموز کہانیاں سنائی جائیں، انہیں MTA دکھائیں اور دعاؤں کے ذریعے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وسلام۔ حق صاحب مرزا مسعود احمد خلیفۃ المسیح الخامس۔ اب میں آپ بھائیوں کی خدمت میں چند احادیث کے حوالے سے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پر اثر واعظ کیا جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور ہمارے دل ڈر گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے ایک الوداع کہنے والا وصیت کرتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی ہدایت فرمائیے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اطاعت کو اپنا شعار بناؤ، خواہ حبشی غلام ہی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے، اس دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ مومن کی مثال نکیل والے اونٹ کی سی ہے، جدھر اسے لے جاؤ ادھر چل پڑتا ہے اور اطاعت کا عادی ہوتا ہے۔
جو شخص اپنے سردار یا امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر سے کام لے، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالش بھی دور ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب تم ایک ہاتھ پر جمع ہو اور تمہارا ایک امیر ہو اور پھر کوئی شخص تمہاری وحدت کی لاٹھی کو توڑنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرے تو اس سے پتہ تعلق کر لو اور اس کی بات نہ مانو۔ آپ فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جو امیر کا نافرمان ہے وہ میرا نافرمان ہے۔ تو عمارت اور حکومت نہ مانگ، اگر تجھے بغیر مانگے یہ عہدہ ملے تو اس کی ذمہ داری کے بارے میں تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تیرے مانگنے پر یہ عہدہ تجھے دیا گیا ہے تو تو اس کی گرفت میں ہوگا اور تائید الہی سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو، وہ خوبصورت لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، لوگوں کو ذلیل سمجھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ جو شخص محض شہرت کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رنگ میں شہرت دے گا، اس رنگ میں شہرت دے گا کہ آخر کار اس کے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے ان میں، اور وہ لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا۔ اور جو شخص ریاکاری سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری سب پر ظاہر کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اے لوگو شرک خفی سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص سنوار کر نماز پڑھتا ہے اور اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھیں اور بزرگ سمجھیں، یہی دکھاوے کی خواہش شرک خفی ہے۔ بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سب قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو، جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی مقام تقویٰ دل ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ تم میں سے بعض لوگ بظاہر مسلمان ہیں مگر ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، انہیں میں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشنیع کے ذریعے تکلیف نہ دیں اور ان کے عیبوں کا کھوج نہ لگاتے پھریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپے ہوئے عیوب لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے، اور وہ شخص جھوٹا نہیں کہلا سکتا جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے میں لگا رہے اور بات کو اچھے معنی پہناتا ہے یا بھلے اور نیکی کی بات کہتا ہے۔ جس نے کسی کی کمزوری دیکھی اور پردہ پوشی سے کام لیا، جس نے کسی کی کمزوری دیکھی اور پردہ پوشی سے کام لیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ درگور لڑکی کو نکالا اور اسے زندگی بخشی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت اور اس کے نتیجے میں تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے دلوں کو کینوں اور غصوں سے پاک رکھنے والے ہوں، اپنی ذاتی رنجشوں کو جماعتی رنگ دینے والے نہ ہوں،
کسی عہدیدار سے ذاتی اناٹ یا رنجش کی وجہ سے اس عہدیدار کی حکم و دولی کرنے والے نہ ہوں، اور اسی طرح عہدیداران بھی اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کے خلاف ایسی کارروائی نہ کریں جس سے ان کے عہدے کا ناجائز استعمال ظاہر ہوتا ہو۔ خطبات مسعود جلد صفحہ 384۔ پھر فرماتے ہیں ہر ایک کی اپنی سوچ اور خیال ہوتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کام کے طریق سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نظام جماعت اور نظام خلافت کی مضبوطی کے لیے جماعتی نظام کے فیصلے یا امیر کا فیصلہ تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت نے اس فیصلے پر ساتھ کیا ہوتا ہے یا امیر کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے فیصلہ کرو۔ اگر کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس سے جماعتی مفاد کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو خلیفہ وقت کو اطلاع کرنا کافی ہے، پھر خلیفہ وقت جانے اور اس کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار اور نگران بنایا ہے، اور جب خلیفہ خلافت کے مقام پر اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس کو اس مقام پر فائز کرتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کے فیصلے کے خود ہی بہتر نتائج پیدا فرما دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے دل میں ایک نور اور منہ میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل عمل ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے فرمایا آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس نظام میں پروئے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی سنت کی طرف بھی توجہ دلاتا رہتا ہے، اور ہم دوسرے مسلمان فرقوں کی طرح بکھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خلافت کی برکت کی وجہ سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے وعدوں کے مطابق علوم ظاہری اور باطنی سے پرذہین اور فہیم ایسا موعود بیٹا عطا فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہم میں چھوٹی سے چھوٹی سطح سے لے کر ملکی اور پھر مرکزی سطح پر ایک ایسا جماعتی ڈھانچہ بنا کر دے دیا جس میں نہ صرف جماعت کے انتظامی معاملات بلکہ تربیتی، تبلیغی، تعلیمی تمام قسم کے معاملات سب کا ایک اعلیٰ انتظام موجود ہے۔ اس جماعت کے ہر طبقے کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہر شخص کو جماعتی معاملات میں شامل کرنے اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ذیلی تنظیموں انصار اللہ، خدام الانبیاء، اطفال الانبیاء، لجنہ امالہ، ناصرات الانبیاء کا قیام کیا جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جماعت کا ہر شخص جس کا اپنی تنظیموں سے ابتدائی عمر سے رابطہ ہے وہ ان تنظیموں میں شمولیت کی وجہ سے جماعتی ڈھانچے اور اطاعت کے مضمون کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ وہ جماعت کے وقار اور تقدس کی خاطر اپنی اناؤں کو ختم کرتے ہوئے اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہو، نہ کہ اپنے آپ کو جماعت سے کاٹ کر جاہلیت کی موت مرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہر ایک پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 جون سن 2006۔ آخر میں چونکہ یہ سال بطور صدر انصار اللہ آسٹریلیا میرا چھٹا سال ہے، یعنی آخری سال ہے، تو اس موقع سے آج کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم امیر صاحب کا، ہمارے محترم نائب عمرہ صاحبان کا، مربیان صاحب کا، صدور جماعت مقامی کا، علماء اعلیٰ کا، امیر صاحب کی نیشنل مجلس عاملہ کا اور مقامی مجالس عاملہ کا، اور اپنی نیشنل عاملہ کا اور اپنی مقامی مجالس عاملہ کا، اور سب سے بڑھ کر میں تمام انصار بھائیوں کا بہت مشکور ہوں اور بہت ہی درخواست گزار ہوں کہ انہوں نے اس عرصے میں میرے ساتھ بے مثال تعاون کیا اور اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے اور اپنے مشوروں سے میری مدد کروائی۔ اگر اس عرصے کے دوران کسی وجہ سے میری طرف سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی دل سے، میری کسی بات سے
کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو یا میرے اندر کوئی کمی دیکھی ہو تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سچے دل سے مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے خصوصی دعا کریں۔ آئیے دعا کریں۔